منہ مار لو، جس گھاٹ کا چاہو پانی پی لو. شریعت نے تمہارے لیے گھاٹ قائم کی ہے، اگر اس سے حد سے آگے بڑھے تو اللہ کا عذاب تمہارے لیے ہے، اور اس حد کے دائرے میں رہے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ محمد حسین صاحب اللہ نظامی. حضرات گرامی وقار، میں آپ سے عرض کر رہا تھا نفس، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں فَأَمَّا مَنْ تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب فرماتا ہے وہ لوگ جو شرکش ہوئے، وہ لوگ جو ڈھیٹ ہوئے، جان بوجھ کر گناہ ہے اور گناہ پر ڈھیٹ بن گئے، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کو ترجیح دے دی، اور یہ کہنے لگے جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح چاہے جی لے. انہوں نے گناہوں پر سرکشی کی، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے. جانتے تھے یہ شراب پینا حرام ہے مگر شراب پی رہے ہیں. جانتے تھے کہ زنا حرام ہے مگر زنا میں ملوث رہے. جان بوجھ کر کے سود بیاج کھاتے رہے، جان بوجھ کر کے دوسروں کا حق مارتے رہے، جان بوجھ کر کے ماں باپ کو ستاتے رہے، جان بوجھ کر کے ان علماء کا حق مارتے رہے، ان کو گالیاں دیتے رہے، ان کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر برا بھلا کہتے رہے، جان بوجھ کر پڑوسی کا حق مارتے رہے، جان بوجھ کر برائیاں کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم. بے شک سچ ہے. اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، زنا کے قریب جا رہا تھا، سوچا نہیں ہمارے حضرت نے بتایا ہے زناکار کے لیے جہنم میں چلنا ہے، زناکار کے لیے جہنم میں عذاب ہے، قبر میں اس کی ٹھکائی ہونی ہے. نہیں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوگا، کیسے حساب دوں گا. زنا سے رک جاتا ہے. چوری کرنے جا رہا تھا مگر اس کو یاد آیا کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے رب کو حساب دینا پڑے گا، چوری سے رک جاتا ہے. دوسرے کا حق مارنا چاہتا تھا مگر اسے یاد آیا میں اس کا حق تو مار لوں مگر مرنے کے بعد رب کو حساب دینا ہے. اپنے آپ کو روک لیا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا. دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور گالی بکنے کی خواہش رکھتا تھا مگر یاد آیا اگر اس کو ناحق ستایا تو قیامت میں اللہ حساب مانگے گا. اسی خوف سے رک گیا، پڑوسی کا حق مار رہا تھا مگر سوچا مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، رک گیا، نہیں، پڑوسی کا حق نہیں مارا. اللہ اکبر پیارے، ماں باپ کو ستانے کی نیت رکھتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی نیت رکھتا تھا مگر یاد آیا کہ رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. اس نے فوراً اپنے نفس کو روک لیا، نہیں، رب کو حساب دینا ہے. رب تعالیٰ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، محبوب سے جنت کی بشارت سنا دو. اللہ ٹھکانہ جنت ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. یہ فیصلہ آپ لے سکتے ہو. اگر جان بوجھ کر گناہ میں جا رہے ہو تو سمجھو جہنم کے راستے پر ہو، اور جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہو، رب کے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہو. اور جہاں بھی گناہ کی نیت سے آپ کے قدم اٹھے اور آپ نے آخرت کو یاد کر لیا کہ رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اور اپنے قدم کو اس گناہ سے روک لیا تو سمجھ لو آپ جنت کے راستے پر پلٹ آئے ہو. اے مسلمانوں، آؤ ذرا دیکھو، ایک بات میں بتا کر کے اپنی بات سے بیٹھو. اللہ اللہ، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے زمانے کا معاملہ ہے. آپ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار نوجوان ہے. اس کی عبادتوں کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اش کرتے تھے اور کہتے تھے بڑا پرہیزگار نوجوان ہے، بڑا نیک نوجوان
नाम है। हज़रात गिरामी होता ये है प्यारे कि उस नौजवान की आदत क्या थी? उसकी आदत ये थी कि वो नमाज पढ़ने आता था मस्जिद नबवी में, नमाज के बाद अपने रोजियों पर चला जाता, अपने कामों में मशगूल हो जाता, ईशा की नमाज पढ़ने आता, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाता। उसके घर उसका बूढ़ा बाप होता था, उस बूढ़े बाप के लिए अपने मुंह से रोटियां चबाता, खाने चबाता, लुक़मे उस बाप के मुंह में डालता, पानी पिलाता और उसके बाद में बाप से कहता, अब्बा हुजूर अब आपकी हाजतें हमने पूरी करवा दी है, अब अगर इजाजत हो तो इजाजत दीजिए, मस्जिद नबवी में चला जाऊं, वहां जाकर के मैं अपने रब की इबादत करूं, कुरान की तिलावत करूं, क्योंकि मस्जिद नबवी में एक रकत का सवाब 50,000 रकत का सवाब मिलने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। बाप कहता, बेटा जाओ, लेकिन 1 घंटे के बाद चले आना, हो सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। बेटा फरमा बरदार था, चला जाता और 1 घंटे के बाद वापस चला आता। यही सिलसिला चलता रहा। एक रोज का मसला ऐसा हुआ कि ईशा की नमाज के बाद अपने वालिद की बारगाह में आए, उनकी खिदमतों को किया और उसके बाद में कहा, अब्बा हुजूर अब इजाजत दीजिए। कहा, जाओ बेटा, मगर 1 घंटे के बाद चले आना। वो चला गया। 1 घंटा गुजरता है। अब वो मस्जिद से निकलने लगा। ये नौजवान जिस रास्ते से आता जाता था, उस नौजवान को उस रास्ते में एक मकान पड़ता था। उस मकान में एक हसीन और जमील लड़की रहती थी, बड़ी खूबसूरत औरत रहती थी। ये नौजवान जब उधर से गुजरता तो वो लड़की उसे इशारा करती, उसे अपनी तरफ बुलाती, मगर ये अपने सर को नीचे किए हुए चला जाता और चला आता। यही मामूल था। मगर एक रोज जब उस आखिरी दिन ये चलने लगा तो उस नौजवान, जैसे उस नौजवान का कदम उसके दरवाजे के सामने पहुंचा, फौरन वो लड़की बाहर निकल के आती है और कहती है, नौजवान रुक जाओ। नौजवान रुक गया। कहा, नौजवान किस मिट्टी के बने हो? मैं तुम्हें कब से और कितने दिनों से इशारे कर रही हो, कितने दिनों से तुम्हें चाहती हो, मगर तुम मेरी तरफ अपनी तवज्जो को नहीं करते हो, मेरी तरफ निगाह नहीं उठा रहे हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। कहा, ए औरत, ये तू मेरे लिए गैर महरम है। कुरान अजीम का हुक्म है, गैर महरम औरतों को देखना हराम है। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि ए मोमिन मर्दों, अपनी निगाहें नीची करके चलो। इसलिए मैं निगाहें नीची करके चलता था। उसने कहा, नौजवान कहाँ खोया हुआ है? जरा मेरे हुस्न को पर नजर तो डाल, मेरे शबाब को देख तो सही। एक बार मेरे नजर मुझ पर नजर डाल ले, उसके बाद तू जा सकता है। नौजवान की निगाह उठी, उसके चेहरे पर डाल दिया और जब चेहरे पर डाला तो बड़ी हसीन और जमील लड़की थी। नौजवान की निगाहें बहकने लगी। उसने कहा, आज मेरे घर में कोई नहीं है। ए नौजवान, अगर तू चाहता है कि मेरे से फायदा हासिल करे तो इस हुस्न को लूटने के लिए तू आजा, मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में आजा। नौजवान के कदम बहक गए, निगाह बहकी, दिल बहका, कदम बहके। वो नौजवान जिसकी इबादत पर उमर इब्न खत्ताब भी नाज कर रहे हो। अल्लाह अकबर प्यारे। नौजवान आगे बढ़ा, उसके घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे नौजवान उस औरत के उस हुजरे में तखलिए में जाना चाहा, जैसे चौखट पर कदम रखता है तो कुरान की एक आयत याद आ जाती है जिसका मफहूम ये है कि ईमान वाले परहेजगार जब उन्हें शैतान मरगलाता है तो अल्लाह के खौफ से अपने कदमों को गुनाह से रोक लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत अल्लाह ने बनाई है। हर लम्हा याद आना था, नौजवान का बदन कांपने लगा, आंखें अश्बार हो जाती है और कांपते हुए बाहर की तरफ भागता है, एक चीख मारता है, जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब लड़की ने देखा कि नौजवान बेहोश हो गया है, उसने दरवाजा बंद कर लिया। काफी टाइम गुजर गया, उसका बाप इंतजार करता रहा। उसके बाद अपने पड़ोसियों को बुलाया, मेरा बेटा न जाने कहां गायब हो गया, चलो देखते हैं क्या हो गया। जब ये अपने पड़ोसियों को लेकर के गया, अपने कबीले के लोगों को लेकर गया तो देखा नौजवान बेहोश पड़ा है। उठा करके घर लाए। बेटा जब होश में आता है तो बेटे से कहा, ए बेटा तुझे क्या हो गया था? किसी जानवर ने तुझे डस लिया था या किसी मुर्गी जानवर ने इजा पहुंचा दी थी? आखिर क्या वजह थी तू बेहोश होकर गिर पड़ा? उसने कहा, अब्बा हुजूर अल्लाह की कसम, मुझे मेरे रब ने अपने फजल से बचा दिया। सारा वाकया बाप से बता दिया और कहा कि अल्लाह ने अपने करम से हमें गुनाह से बचा दिया, वरना हमारी दुनिया भी खराब हो जाती, हमारी आखिरत भी तबाह हो जाती। उसने वाकया बताया और कहा, अब्बा हुजूर यही आयत मेरे जहन में आ गई, रब ने मेरे दिल में ये आयत डाल दी, अल्लाह ताला ने हिफाजत की और ये आयत डाल दी अल्लाह ने कि नेक लोग जो होते हैं जब उन्हें शैतान मरगलाता है, वसवसे डालता है गुनाहों की तरह, तो वो गुनाह के करीब
پہنچ کر کے اپنے رب کے خوف سے گناہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت ہی کے لیے تیار کیا ہے. یہ کہتا ہے نوجوان اور پھر اس کے دل میں خوف الہی ایک بار پھر سے سما جاتی ہے, ایک چیخ نکلتی ہے اور نوجوان کی روح تب سے منصری سے پرواز کر جاتی ہے. تو نوجوان کا انتقال ہو گیا, بوڑھا باپ رونے لگا مگر مشیت ربی کے سامنے وہ راضی تھے. اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور بلانے والے کے بعد کہا اے میرے ماننے والوں, میرے بیٹے کے لیے قبر جلدی تیار کرو, اس کے ماں دفن کرنے کا انتظام جلدی کرو. قبر تیار ہو جاتی ہے, اس کے جنازے پر اس سے جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے, قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے, مٹی دے دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ لوگ گھر چلے آتے ہیں. سویرے جب حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نماز پڑھانے آئے, نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے دعا ختم کی اور اپنے اس طرف دیکھا, دائیں بائیں نگاہ ڈالی جہاں نوجوان روز بیٹھا کرتا تھا. آج جب نوجوان فجر میں نہیں ملا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا, آج وہ نوجوان نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. کب ہو گیا؟ کہا راتی میں ہو گیا. کہا چلو اس کے گھر چلیں. کسی نے کہا حضور اس کو تدفین کر دیا گیا, اس کا معاملہ ختم ہو گیا, کیا کریں گے جا کر کے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو اس کے باپ کے پاس چلتے ہیں, ذرا سا اس کے حال پوچھیں گے. اللہ اللہ, جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیف آدمی کے گھر پہنچتے ہیں, وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. امیر المومنین آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا, آپ نے اس کے جنازے میں ہم کو نہ بلایا, کیا وجہ تھی؟ کہا حضور رات کا وقت تھا, آپ کے آرام کا خیال تھا, اس لیے آپ کو میں نے نہیں بلایا. سرکار آپ اس گستاخی کو معاف فرمائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہوا کیا تھا؟ بزرگ نے سارا واقعہ بتا دیا تو عمر بن خطاب کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس کے قبر پر لے کر کے چلو. جب اس کے قبر پر لے کر کے گئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبر پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم, اے نوجوان تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو, اے نوجوان اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جیسے عمر بن خطاب اتنا پڑھتے ہیں, یہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو نوجوان کے قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امیر المومنین, نام لمن خاف مقام ربہ جنتان. اے امیر المومنین, اللہ نے مجھے جو دو جنتیں عطا فرمائی ہے, ایک جنت عدن اور ایک جنت نعیم عطا فرمائی ہے. ایک جنت اللہ نے مجھے میرے پرہیزگاری کی بنیاد پر دیا ہے اور دوسری جنت اللہ نے گناہوں سے رکنے کی بنیاد پر دیا ہے. اللہ سبحانہ جب اتنا سنتے ہیں آپ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئے اور زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے مالک و مولا, کاش عمر کی ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا, مجھے نہ پیدا کیا ہوتا اور میں ایک تنکا ہوتا جسے ایک بکری کھا جاتی. یہ عمر ابن خطاب کا خوف ہے مسلمانوں, جن کے جنتی ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو جہنمی ہو جائے. وہ جنتی اللہ کا خوف اس طرح اپنے دل میں لیے پھر رہے ہیں. ہمارا صاف گنہگار ہے مگر ہم گناہوں سے ملوث ہیں, جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے فحش کاموں میں مبتلا ہے اور پھر بھی سوچتے ہیں ہمیں اتنے آسانی سے جنت مل جائے گی. یاد رکھیے گا اللہ اگر عدل فرمانے پر آ جائے گا تو اللہ بتا رہا ہوں حال کیا ہوگا, اور اللہ اگر کرم فرما دے تو اس کی کرم فرمائی پر ہم قربان ہو جائیں. اے مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو, یہی وجہ ہے آج ہم اور آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں. ہمارا بھائی ہو کوئی بات بگڑ جائے ذاتی طور پر تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے. علامہ نقیب ہندوستان سے کہو گے مولانا اس کی بات میرے سامنے نہ کہو, بہت بڑا دشمن ہمارا بھائی نہیں ہے. اگر پڑوسی سے کچھ بگڑ جائے تو کہیں گے اے علامہ معین اختر اس کی تو باتیں میرے سامنے نہ چلاؤ, میرا دل چلنے لگتا ہے, میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ اللہ, پڑوسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ ہم سب کو اس کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. رشتے دار سے کوئی ذاتی مسئلہ ہو جائے تو ہم اسے سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں, کھلا ہوا دشمن سمجھتے ہیں. جہاں ہمارا بھائی جائے گا ہم نہیں جائیں گے, جہاں چائے پیے گا ہم نہیں پیئیں گے, جس تقریب میں شامل ہوگا ہم نہیں شامل ہوں گے. یہ ہمارا مزاج ہے مگر قرآن فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, انسان تمہارا کھلا ہوا, شیطان تمہارا کھلا ہوا انسانوں کا دشمن ہے. اس سے تو ہم کوئی گریز نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیں زنا کروانے پر اڑاتا ہے, ہم زنا کر بیٹھتے ہیں, جھوٹ بولنے پر وہ سزا ڈالتا ہے, آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, جبکہ اس سے بچنے کے لیے
یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع سے لوٹے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانثار گھر جا رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ گھر جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا سنو، تم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہو، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، یعنی چھوٹے جنگ کے میدان سے آئے ہو، اب بڑے جنگ کے میدان میں جا رہے ہو۔ صحابہ کرام ٹھہر گئے، عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اب اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی کہ دشمنوں کی تلوار ہمارے گردنوں پر تھی یا رسول اللہ، ان کے بھالے ہم پر چل رہے تھے، ان کے نیزے ہم پر پھینکے جا رہے تھے، ان کی تیریں ہماری طرف تھی، وہ کمند ہماری طرف تیروں کو لے کر کے مار رہے تھے یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی زخمی ہو گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ زخمی ہو گئی، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کے پیر زخمی ہو گئے یا رسول اللہ، کوئی شہادت کے درجے میں چلا گیا، شہید ہو گیا یا رسول اللہ، اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنا، تم جس جنگ سے آ رہے ہو اس جنگ میں دشمن تمہارے سامنے تھا، تلواریں لیے ہوئے تھا، اس لیے تم اس سے بچ رہے تھے۔ اے میرے صحابہ سنو سنا، انسانوں کے سامنے اپنے ظاہری دشمن کے مقابلے میں فتح پا لینا آسان ہے، پر اس کے مقابل کہ تمہارا نفس تمہیں گناہوں میں ملوث کر دے۔ اب تم اپنے بیوی کے پاس جا رہے ہو، کہیں بیوی کے حق تلفی نہ ہونے پائے، اپنے بچوں میں جا رہے ہو، بچوں کی حق تلفی نہ ہونے پائے، ماں باپ میں جا رہے ہو، کہیں ماں باپ سے گستاخی نہ ہو جائے، تم اپنے بھائیوں میں جا رہے ہو، کہیں بھائی کا حق نہ مارنے پاؤ، تم اپنے پڑوسیوں میں جا رہے ہو، کہیں پڑوسی کو تم سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اے میرے صحابہ، تمہارے اندر جو نفس ہے، انسانوں کے اندر جو نفس ہے، وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس پر فتح پا لینا سب سے بڑی فتح یابی ہوگی۔ اس لیے بریلی کا تاجدار مچلتا ہے تو ہم گنہگاروں کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، اور کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، چندرانے والے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات، میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا لیکن مسلسل چل رہا ہوں، اور ابھی چلنا بھی مسلسل کر، مجھے گجرات میں رہنا ہے، اسی طرح سفر ہے، اور چونکہ ہم خطبہ شورا اور نقیب کے لیے یہی جان ہوتی ہے، کچھ ہمت بڑھاتی ہے یہ چیز کہ اگر 15 منٹ بولنا ہے تو 10 منٹ اور بول دو، ابھی آواز متاثر ہو جائے گی تو اور جلسے میں کیا ہوگا، اس لیے میں عرض یہ کروں گا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہیں کبھی بھی انشاءاللہ آنا ہوا تو آپ جس موضوع پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے علماء کی جوتیاں میں سیدھی کرتے کرتے اس لائق